اور یہ سارا فری آف کاسٹ ہوتا تھا. بعد میں ان کا اگر موڈ ہوتا تھا تو وہ یہاں دکھا بھی لیتے تھے. تو یہ جو کمپینز ہوتی ہیں، یہ ساری جو اویئرنیس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ مرض کے بارے میں لوگوں کو میکسیمم نالج دیا جائے. ٹھیک ہے. اور ہر سال ایک تھیم کے تحت ڈبل ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے. مختلف تھیمز اب تک جو ہے ان کے اوپر کام ہو چکا ہے، جیسے آئی اینڈ ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز اینڈ فوڈ کیئر ہے، یہ ڈائبٹیز اینڈ ایجوکیشن ہے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ڈائبٹیز میں علاج ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب 14 نومبر کا ڈے کیوں چوز کیا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز کی دو ٹائپس ہیں. ٹائپ 1 ہے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 ہے جس میں انسولین کو لیٹر آن یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کا علاج ٹیبلٹس کے ساتھ، واک کے ساتھ اور ڈائٹ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو انسولین کی ڈسکوری ہے یہ جو اس کی جو ڈسکوری ہے، یہ ایک سائنسدان جو بینٹنگ کے نام سے ہے، ان کی مرہون منت ہے. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کیا تھا اور ان کو اس بات پہ نوبل اعزاز ملا تھا. ویسے لوگ کئی سارے توہمات بھی رکھتے ہیں انسولین کے بارے میں، بہت سارے مس ہیں کہ یہ انسولین خدا نخواستہ کوئی نشہ ہے یا کوئی بھاڑا ہے یا کوئی ایڈکٹیو ڈرگ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا نوبل پرائز جو ہیں وہ ایڈکشن کی دوائیاں دریافت کرنے پہ ملتے ہیں یا کوئی نوبل کاز کے پیچھے ملتے ہیں. تو تھنک آف ٹائم کے جہاں پہ ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ انسولین کے بغیر ہوتا تھا، تو لوگ اپنے مریضوں کو ایک طرح سے بھوکا مارنے کی ترغیب دیتے تھے، اور انسولین ڈیپینڈنٹ جو بچے تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی وداؤٹ انسولین. تو جب انسولین آ گئی تو انسولین ایک آب حیات قرار پایا، بیکاز جن لوگوں کو انسولین کی ڈیفیشنسی تھی ان لوگوں کو انسولین ملنا شروع ہو گئی. تو انسولین کی جو ڈسکوری کرنے والے سائنسدان ہیں ان کی برتھ ڈے ہے 14 نومبر کو، تو وہ ان کی یاد میں یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے اور ان کو ایک طرح سے ایک آپ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. 14 نومبر جی. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے 14 نومبر کو منایا جاتا ہے. فاؤنڈر آف انسولین. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگوں کو کی میتھس ہیں انسولین کے بارے میں کہ یہ میں بھی یہ ایڈکٹیو ہو سکتی ہیں یا ہمارے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا ان کو اتنا اویئر نہیں کرتے ہیں، نالج نہیں دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ ورکس ان دا باڈی، اور کس طرح سے وہ بیماری کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے، یا کیا اس کے نہیں بتاتے سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یعنی اب اگر اب اس وقت ہم 2019 میں بیٹھے ہیں، اور مجھے یاد ہے جب 1995 یا 6 کے درمیان ہم نے ایک سیشن کیا تھا پہلا ڈائبٹیز والے پیشنٹس کے ساتھ، تو اس وقت ایشو یہی ہوتا تھا کہ انسولین ایک بہت بڑی کوئی بلا ہے جو نہیں لگانی چاہیے، اور اس وقت کے پیشنٹس کے یہی ایٹیچیوڈز ہوتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آ کے پہلی بات یہی کرتے، ڈاکٹر صاحب انسولین میں نہیں لگوانی، باقی جو مرضی کرو. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ابھی خدا نخواستہ کسی کو، مجھے سپوز کچھ لوگ کانشیس اتنے ہوتے ہیں یا سائیکولوجیکلی اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں، اس کو میں پین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سوشل ایک سرکل ہے، جیسے کہ ہم کوئی کہیں گیا ہے تو فرینڈس کا سرکل ہے، فیملی ہے، وہ کسی کے سامنے بھی نہیں لگانا چاہتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. یہ ہے کہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں ڈائبٹیز کو، خاص طور پہ ینگ افراد ہمارے جو ہیں وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کو اپنی چونکہ اپنی ایک طرح سے اپنے آپ کو کمزوری کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ یہ کمزوری نہیں ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو اس سے بڑا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، مطلب اس سینس میں کہ اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ. آپ اس کے اوپر قابو پانا سیکھ لیں تو یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ ڈائبیٹک ہوتے ہوئے آپ مور ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں. آپ صبح ٹائم پہ اپنا اٹھتے ہیں، اپنا ناشتہ کرتے ہیں، اپنی انسولین لگاتے ہیں، آپ ٹائم پہ جو ہے وہ شام کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنے ٹائم پہ سوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈائبیٹک افراد ہیں تو اپنے آپ کو، میں ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں کہ ڈائبیٹک افراد کہتا ہوں یوزلی. ڈائبیٹک افراد جو ہیں جسٹ ایک لائف سٹائل کا نام ہے ڈائبٹیز. آپ اپنی لائف سٹائل میں چینج کر لیتے ہیں، آپ میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں. فرق کیا تھا؟ انسولین کی کمی تھی، آپ نے وہ دور کرنی شروع کر دی انسولین، اور آپ نے اپنی ڈائٹ پلان کر لی. اور ہر نارمل پرسن کو بھی یہی ڈائٹ لینی چاہیے. صرف یہ ہے کہ نارمل افراد جو ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں آتے، اس لیے ہم ان کو وہ ڈائٹ پلان دے نہیں سکتے. اچھا، تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ وہ چینج ہوگی سارا. اب ایک تو اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ہمارے موبائلز کا ہے.
یعنی ان کے تھرو جو انفارمیشن شیئر ہونی ہے وہ آسان ہو گئی ہے. آپ سوچیں کہ پہلے ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, یہاں پہ سیشنز کرتے تھے, کوئی پہنچ پاتا تھا کوئی نہیں پہنچ پاتا تھا. اب ہم جو یہاں پروگرام کرتے ہیں وہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے, فیس بک سے اور یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے, تو وہاں سے موبائل کے اوپر لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے کو بیٹھا سائڈ ڈرائیونگ تو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈرائیونگ والا جو سن رہا ہوگا, اس کے ساتھ بیٹھے افراد اس کو رستے میں سن لیتے ہیں. سو یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے, لوگ اپنا ایک نالج گین کر لیتے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں یا باقی ڈیزیز کے بارے میں. تو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنے کے طریقے بہت آسان ہو گئے ہیں, اور موبائل نے زندگی کافی حد تک آسان کر دی ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ موبائل کا اچھا استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہ بات تو 95 اور 2019 میں بہت فرق ہے. اب ہمارے پاس کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ انسولین سے ہی سٹارٹ لے لوں, یعنی ہم انسولین نہیں آفر کر رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انسولین نہ لگا لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے کافی سارے سوال پوچھ لیے ہیں, ابھی اور بھی بہت سارے سوال ہیں. ہمارا نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ فیملی کے لوگ جو ہیں, یعنی کہ اگر فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے سپوز, تو وہ کسی کو یا اپنے فیملی ممبر کو اپنے سوشل سرکل میں فرینڈس کو کس طرح سے ڈائبٹیز ہونے سے بچا سکتے ہیں, اس کی کیا؟ بالکل صحیح, یہ بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے, بیکاز اس دفعہ جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کا تھیم ہے وہ بیسیکلی ڈائبٹیز اینڈ فیملی کے اوپر ہے. اچھا, اب اس میں دونوں طرح کے فیملی میں دونوں طرح کے افراد جاتے ہیں. ایک وہ جو خود ڈائبیٹک پرسن ہے, اس کا کیا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی جو فیملی کے باقی افراد ہیں ان کو سمجھائے کہ آپ نے ہیلدی ہیبٹس لینی ہے, آپ نے اپنا ڈائٹ پلان کا خیال رکھنا, اپنی کیلریز کاؤنٹ کر کے لینی ہے, اور اوور کیلریک ڈائٹس آپ نے نہیں لینی, یعنی اپنی اوور ویٹ اپنے آپ کو ہونے سے بچانا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ جو پرسنز ڈائبیٹک جو نہیں ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں ان کی خطرناک علامات کو پہچانے. فار ایگزامپل ڈائبیٹک پرسن ہے, اس کو ہائپوگلیسیمیا اگر اٹیک ہو گیا ہے, لو شوگر اٹیک ہو گیا, تو کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, اس وقت اس کو کیا دینا ہے, کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ بے ہوش ہو جائے, ڈائبیٹک پیشنٹ, اور وہ ہائپوگلیسیمیا کا شکار ہو, اور اس کے گھر والے اس کے اندر منہ میں کوئی چیزیں ایسی ڈال دیں جو اس کے لنگز میں چلی جائیں, کیونکہ پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو لنگز میں لے جا سکتا ہے, تو امیڈیٹلی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہائپوگلیسیمیا کی سمٹمز پہچاننی چاہیے, پھر ہائپوگلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ فیملی کو آنا چاہیے. خدا نخواستہ آپ کا پیشنٹ ڈراؤزی ہو گیا یا آپ کا پیشنٹ گھر پہ جو ڈائبیٹک فرد ہے وہ آپ کا بے ہوش ہو گیا ہے, تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گلوکاگون کا ٹیکہ لگانا ہے انٹرامسکولر, یا آپ نے گلوکوز کے ٹیکے آئی وی لگوانے ہیں, یا جب تک ہسپیٹل نہیں پہنچتے تب تک آپ ایک انگلی کے ساتھ تھوڑا شہد لگا کے زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک طرح سے فرسٹ ایڈ آنی چاہیے ڈائبیٹک پیشنٹ کی. اسی طرح اگر آپ کا ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ ڈراؤزی ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ شوگر لیول چیک کرنی ہے, کیسے چیک کرنی ہے. پھر ایلڈرلی ڈائبیٹکس ہیں گھر میں, اگر آپ کے اولڈ ایج کے لوگ ہیں جن کو انسولین بھرنے میں پرابلمز آتی ہیں اور جن کی نظر میں کمی آ چکی ہوتی ہے, تو آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کیسے کرو گے. یہ ساری چیزیں جو ڈائبیٹکس کے جو فیملی ہے ان کو لرن کرنی چاہیے تاکہ وہ وقت ضرورت پیشنٹ کی ہیلپ کر سکے. تو یعنی یہ ٹو وے ون ون ڈیل ہے. آپ کا ڈائبیٹک فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ فیملی کے افراد کو اس کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بتائے اور اس سے ڈائبٹیز ہونے سے بچانے کے ٹپس بتائے. اور آن دی ادر ہینڈ جو فیملی کے افراد باقی ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے اندر ڈینجرس سائنس کو پہچانے, خطرناک علامات کو پہچانے. وہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر پیشنٹ بے ہوش ہو گیا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے, یہ چیزیں ان کو لرن کرنی چاہیے ساری. یہ ہے سارا. تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو ڈائبیٹک آپ نے جیسے بات کی کہ ڈائبیٹکس یہ بتانے سے گھبراتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے سے کہ ہم ڈائبیٹک ہیں. ایک بچہ ہے وہ سکول جاتا تو اپنے کلاس فیلوز کو بتانا نہیں چاہتا, لیکن اگر اس بچے کو سکول میں ہائپوگلیسیمیا اٹیک ہو جائے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے کو زندگی سے زیادہ ضروری نہیں ہے یہ بات چھپانا. اس کا مطلب ہے کہ فیملی کا انوالونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بچے کو ڈائبٹیز ہے تو اس کی مدر کا انوالو کرنا ایجوکیشن میں بہت امپارٹنٹ ہے, اور اس کی مدر پھر جا کے ٹیچر کو انوالو کرے گی, ٹیچر کو بتائے گی کہ میرے بچے کو ڈائبٹیز ہے. اچھا ویسٹرن ورلڈ میں تو وہ کارڈ پہن کے رکھتے ہیں کہ آئی ایم ٹائپ 1 ڈائبیٹک, اف آئی ایم انکانشیس
تو مجھے یہ لگا دے. تو یہ چیزیں ہیں نا. اسی طرح جو جن لوگوں کے اندر اسٹیرائڈس کی کمی ہوتی ہے جس کو ہم میڈیسن ڈیزیز کہتے ہیں, ان کے پاس بھی ایک کارڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ بے ہوش ہو جائیں تو ان کو کیا لگایا جائے, ہائیڈروکارٹسون کے انجیکشن لگایا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری جو آج کل جو اس سال کا فوکس ہے, تھیم ہے, وہ یہ ہے کہ فیملی انوالو ہو ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر فیملی کے افراد کا کھانے پینے میں بھی بڑا رول ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے ساری ہی میٹھے کی پلیٹس آ جائیں تو کیا ہوگا پھر؟ پیشنٹ بھی کھائے گا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی کے باقی افراد بھی بہت ہائی کیلورک ڈائٹ نہ لیں, اپنے ویٹ کا خیال رکھیں اور ٹو مچ فرینک کاربوہائیڈریٹس کا استعمال نہ کریں. تو اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو بھی بینیفٹ ہے اور ان کے جو پیشنٹ ہیں ان کو تو بینیفٹ ہے ہی صحیح. تو اگر گھر میں ایسی ڈشز پہ پکائی جائیں جو ڈائبیٹک پرسن کو بھی ہیلپ فل ہیں اور فیملی کو بھی ہیلپ فل ہیں, تو یہ ایک الٹیمیٹلی گڈ ڈیل ہوئے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب فیملی کی انوالومنٹ بہرحال ضروری ہے. اور فیملی میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اچھا یار آج تو کھا لے, آج تو میرے گھر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج تو میٹھا بھی کھا لے کیونکہ آج تو میرے گھر آئے ہیں. تو وہ جو بات ہے وہ اس سے جو روکنا ہے فیملی کو, یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اور کھا لے, اور کھا یار تھوڑا جا اور کھا لے بس. تو یہ بھی بات ہے, تو ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز ڈیولپمنٹ کی جو مین ریزنز ہیں جو بیسیکلی جن کو ہم اوائڈ ہی نہیں کر سکتے اور ادر دین دیٹ, اس بارے میں کیا؟ دونوں باتیں ہیں. جو اوائڈ نہیں کر سکتے وہ جینیٹکس ہے. جینیٹکس, آپ جین نہیں بدل سکتے اپنے. جو والد والدہ میں سے جین آ گئے ہیں, جو آپ کی فیملی کے ٹریٹ آ گیا ہے, اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اپنے باقی موڈیفائبل جو قابل ترمیم ہمارے ہیں فیکٹرز, ان کو تو کر سکتے ہیں نا ترمیم. ان میں لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنی اگر آپ بالکل سست الوجود ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, واک نہیں کرتے, تو آپ واک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اوبیسٹی ہوگی, آپ نہیں کھانا کھا رہے, اوبیسٹی ہوگی. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی انکم جو ہے انرجی کی زیادہ ہے, انفلکس, اور جو آؤٹ گوئنگ انرجی ہے وہ کم ہے. یعنی مسلز بھی نہیں, تو ویٹ آپ کے بڑھیں گے, ویٹ بڑھے گا تو ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس پیدا ہوئے گی, وہ ہوئے گی, تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ ہوئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہم امیڈیٹلی کر سکتے ہیں وہ ہے واک سٹارٹ کرنا. وہ اس کے لیے کوئی اتنی لمبی پلاننگ کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ واک کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں اب جم کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب میں واک نہیں کر سکتا, اتنے بڑے پارک نہیں ہیں ہمارے گھر کے قریب. یہ مختلف جو ہے نا ایشوز ہوتے ہیں نا, جو مطلب نہ کرنے والے کام ہیں. حالانکہ واک تو 5-5 منٹ کی بھی آپ, ہاں بالکل, آپ اپنی ڈے کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا لیں, جب بھی ٹائم ملے واک کریں. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھ کے جو ہے وہ مطلب اٹھتے ساتھ ہی واک کریں. وہ زمانہ گزر گیا, اب چینج آ گئی, لوگوں کے لائف اسٹائل چینج ہو گئے. اب یہ ہے کہ آپ شام کو بھی واک کریں. اب تو کھانا کھا لیا 2-3 گھنٹے بعد واک کر کے 30 منٹ 45 منٹ واک ڈیلی کرنی چاہیے. 150 منٹ ایک ویک میں پورے کریں. اور اسی طرح جو آپ آج کل سمارٹ واچز آ گئی ہیں جس میں وہ جو کاؤنٹ کرتی رہتی ہیں, یا آپ کے جو ایون موبائل میں آپ کے اپلیکیشنز ہیں کچھ جن کے تھرو آپ اپنے سٹیپس کاؤنٹ کر سکتے ہیں, اپنے کیلریز کتنی انہیں برن کی, یہ سارا کاؤنٹنگ آ جاتی ہے. تو یہ موبائل کا پازیٹیو استعمال ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا. ساہیوال سے ہماری ایک پیشنٹ ہے, انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے, کافی عرصے سے. اب وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کتنے % چانسز ہیں یا نہیں ہیں کہ یہ ان کی مطلب ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اس کو کیسے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, جیسے ان کی بیٹی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جیسے بتایا, تو اگر ٹائپ 1 ڈائبیٹک افراد ہیں, فار ایگزامپل مدر ڈائبیٹک ہیں, ٹائپ 1 انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ پوچھنا چاہ رہی کہ میرے بچوں کو کس ریشو سے ڈائبٹیز ہونے کا چانس, کیا رسک ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ فادر ڈائبیٹک ہے ٹائپ 1 تو 1 in 17 یعنی 17 بچے پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں, تو ایک بچے کو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہو جائے گی. اچھا, اس طرح سے. اور اگر مدر کو ہے تو 25 میں سے ایک کو, اچھا نہیں تھوڑا سا 11 میں سے ایک کو, تو مدر میں ذرا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ مدر اور فادر دونوں ڈائبیٹک ہے ٹائپ 1,
اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ضروری ہے کہ بچے 17 ہوں اور یا 11 ہوں ایسے؟ نہیں اتنے بچے نہیں ہونے ضروری ہے، نہیں وہ ایک رسک میں یہ کیلکولیشن چاہ ہے. رہی ہوں کہ اگر کسی کے 11 ہوں گے تو ہی 11 نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ کہنا چاہیے 4 ہیں یہ میں چاہنا یہ ایک 1 in 11 یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج رسک بڑھ گیا نا ایک. اچھا ہاں باقی نان ڈائبیٹک پاپولیشن کی نسبت اچھا یہ ایک پرسنٹیج کیلکولیشن ہوتی ہے. ایسے نہیں ہونا کہ 17 بچے ہوئیں گے تو 18 کا ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ اس کو اسٹیٹسٹیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا تو بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ اگر مدر فادر دونوں ڈائبیٹک ہوں تو پھر چانس ہے کہ بچوں کو ڈائبٹیز جو ہے وہ مطلب 10 میں سے 5 بچے جو ہیں ان کو ڈائبٹیز ہوگی ٹائپ 1. یہ ہے اگر دونوں ڈائبیٹک اور دونوں اگر ڈائبیٹک ہیں اور بچے جو ہیں ان کے 25 سال کی ایج سے پہلے پیدا ہوا کوئی بچہ تھا ان کو ہوگی، ان کو رسک بہت زیادہ ہوگا. اور اگر 25 سال سے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تو رسک تھوڑا سا اس حساب سے کم ہوگا. یہ اس طرح سے بھی کچھ کیلکولیٹڈ رسکس ہیں. تو رسک بہرحال ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کو بھی ہے ان کے بچوں میں ٹرانسمٹ کرنے کا، اور ٹائپ 2 میں تو ہے ہی. اگر وہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں تو ان کے بچوں میں تو پھر فیملیز میں جین رن نہیں کر رہے ہیں نا. اچھا اگر اب ٹوٹل بات کریں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں سے جینیٹیکلی کون سی ڈیزیز ہوتی ہے یا وراثت میں کون سی رن کرتی ہے، وہ ٹائپ 2 ہے. اچھا ٹائپ 1 ایک تو اوورال انکامن ہے، اوورال لیس دین 10% پاپولیشن جو ہے اس میں ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جینیٹکس کا پورشن ذرا کم ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائپ 2. تو جو ٹائپ 2 ہیں وہ 80% 90% ان کی جینیٹکس میں ہی رن کر رہے ہوتے ہیں، جینز اندر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پولی گلینڈولر سنڈروم. اس میں ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ اور اینڈوکرائن گلینڈز بھی انوالو ہوتے ہیں جس میں سے ایڈرینل بھی ایک اس کا پارٹ ہے. یہ تو ایک چنک سا بتا دیا چنک سا بتا جس میں انسولین بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کارٹیسول بھی کم ہوتا ہے، اسٹیرائڈ باڈی کم ہوتے ہیں. اچھا جی پولی گلینڈر سنڈروم کے اگر پیشنٹ ٹائپ 1 بھی ہو ڈائبیٹک اور ساتھ میں اور گلینڈز کی انوالومنٹ بھی ہو تو ایسے بچوں میں ایوری 1 in second 1 in 2 تو اگر 2 بچے ہوئے ہیں تو ایک میں ڈائبٹیز ہوئے گی. That's very high risk of getting diabetic. ہاں یہ بعد میں پہلے ذرا ڈفرینٹ ویز میں ڈسکرائب کی تھی، اب میں نے اس کو ڈیٹیل بتا دوں. یہ جو پولی گلینڈر سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں جن کی فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچوں میں 1 in 2 ریشو سے ہوتی ہے. تو وہاں دوسرا بچہ جو پہلا اگر ٹھیک ہے تو دوسرے بچے میں رسک زیادہ ہو گیا اور اس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا یہ سارے جو رسک ہوتے ہیں جو پرسنٹیجز ہوتی ہیں ریلیٹیو ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابسولوٹ سینس میں میں کہوں کہ اچھا یہ بچہ ٹھیک پیدا ہوا تو یہ بچے میں ڈائبٹیز ہوئے گی، ایسا نہیں ہوتا. بٹ ایک رسک پرپورشن جو بنائی جاتی ہے ایک اسٹیٹسٹیکلی ہم بات کرتے ہیں تو رسک ہائی ہو جاتا ہے سیکنڈ چائلڈ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات چیت سنی، ورلڈ ڈائبیٹک ڈے کے بارے میں اور اس کے تھیم کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.